آپ نے سنت کی ایک بالکل نئی تعریف جو ہے وہ بیان کر دی ہے. یعنی یہ کئی جگہ ایسے لگتا ہے ہم اس کو کیا عنوان دیں. آپ کی ہر بات کے اندر یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے نا وہ ایک نیا کام ہی کرنا ہے, اور اس کی پہلے ہم نے گزارش بھی کی کہ آپ کو انفرادیت کا شوق لگتا ہے. تو یہ اس کا کیا پیمانہ تھا, آپ نے کیسے یہ نئی تعریف جو ہے وہ ایجاد کی؟ اس میں اگر تھوڑا سا ایڈ کروں کہ لاجک میں اس کو ایکووکیشنل فیلسی کہتے ہیں, اور آپ یہ بہت زیادہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ آپ لفظ کو اس کے معروف معنی سے جو اصطلاح ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. لفظ آپ سنت کا استعمال کریں گے لیکن مطلب اپنا آپ بیان کریں گے. لفظ آپ حدیث کا بیان کریں گے لیکن جو حدیث محدثین جسے کہتے ہیں اسے آپ حدیث نہیں کہتے. تو یہ آپ بار بار جو فیلسی کرتے ہیں اس سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں. یہ خود مغالطہ ہے آپ کا. یہ ایک ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیسے صادر ہوتا ہے. اس میں تمام مسلمانوں نے 3 لفظ اختیار کیے ہیں, قول, فعل, تقریر و تصویب. یہی الفاظ میں نے اختیار کیے. ان کے کوئی مختلف معنی میں نے نہیں لیے. قول کا مطلب قول ہے, فعل کا مطلب فعل ہے, تقریر و تصویب کا وہی مطلب ہے جو ہمارے محققین لیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ ہوا اور آپ نے اسے برقرار رکھا. فنی اصطلاح میں اس کو تقریر کہا جاتا ہے, تصویب کر دی. تو بنیاد یہی ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد آپ یہ بتائیں گے نا لوگوں کو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان ذرائع سے کیا چیز ملی ہے. تو میں نے بتایا کہ قرآن ملا ہے. ساری مسلمان امت یہی بتاتی ہے قرآن ملا ہے, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کیا ہے, مجھے اس کا تعارف کرانا تھا اپنی کتاب. یعنی میں تو تعریف جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفائن کرنا, اس کو موضوع ہی نہیں سمجھتا. اگر آپ علوم کی اوپر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تعریفوں کے اوپر جامع و مانع کرنے میں کیا بحثیں ہوتی ہیں. میں ان کو فضولیات سمجھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. میرے نزدیک تعارف کرانا چاہیے. یعنی ایک چیز کو اٹھائیں آپ اور اٹھا کے نمایاں کر دیں کہ یہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی تعریف کی تھی یونانیوں نے کہ یہ حیوان ناطق ہے, اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تعریف بھی کتنی ناقص ہے. یعنی وہ ناطق ہے, یہ ناقص ہے. تو اس وجہ سے تعریف کے بجائے تعارف کرا دینا چاہیے. تو میں نے قرآن کا تعارف کرا دیا. اس کے بعد سنت کو آپ لیجئے. سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صادر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے یا قول سے صادر ہوگی یا فعل سے صادر ہوگی یا آپ کی تقریر و تصویب سے صادر ہوگی. میں بھی بالکل ایسے ہی مانتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن اور اتھارٹی کے بغیر کوئی چیز نہ اہل علم کے نزدیک سنت قرار پا سکتی ہے نہ میرے یہاں سنت قرار پا سکتی ہے. تو بنیادی اصول میں یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں. میں نے جو بات بیان کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ اجنبیت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے سنت کے طور پر جاری کیا ہے کیا آپ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. تو قرآن مجید بالکل صریح ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. یعنی اس کی میں ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں. حج, کیا آپ حضرات یہ مانتے ہیں کہ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ نہیں. اس کے مناسک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں کی. یعنی یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے, بلکہ قرآن نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر جب اس کی بنیادیں اٹھائیں تو دعا کی کہ ارنا مناسکنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک سکھائے. یہ جو مناسک جن کے تحت ہم حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, یہ اس وقت سے اسی طرح آ رہے ہیں. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طریقے سے حج کیا بعثت سے پہلے. یعنی جب ابھی آپ کو نبوت کا شرف نہیں حاصل ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے حج کیا تو بالکل ٹھیک ان مناسک کے مطابق کیا. بلکہ بخاری کی روایتی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن صاحب نے یعنی متم نے آپ کو وہاں دیکھا, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے, انہوں نے یہ بیان کیا خود کہ مجھے حیرت ہوئی اس موقع کے اوپر کہ قریش نے جو بدعت ایجاد کی ہوئی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ یہ عرفات تک نہیں جاتے قریش لیکن حضور گئے ہوئے تھے, اور یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے اس کے بارے میں یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اس کی ابتدا در حقیقت انبیاء علیہ السلام سے ہوئی ہے. سنت رسول نہیں ہے, وہ سنت انبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی نہیں. سنت انبیاء ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جو کچھ آپ کو انبیاء سے ملا اور آپ کو اس کا حکم دیا گیا تھا, تمام نبیوں کا ذکر کر کے آپ سے کہا گیا تھا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ, آپ انہی کی پیش کردہ ہدایت کی پیروی کریں گے. قرآن مجید نے دین کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یعنی یہ پیغمبروں کا دین ہے, اس کی ابتدا آپ سے نہیں ہوئی. تو جو روایت پہلے چلی آ رہی تھی میں نے اس میں سے ایک ایک کا جائزہ لے کے بتایا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یعنی اس کا وہ حصہ بتایا ہے جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہو گئی ہے, وہ حصہ بتایا جس کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے, اور پھر وہ حصہ بھی بتا دیا جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا,
آپ نے اس پورے ذخیرے میں جہاں کوئی چیز ختم ہو چکی تھی، ختم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ عمل نہیں کر رہے، اس کی تجدید کر دی، اس کا احیاء کر دیا. اگر کہیں کوئی اس میں بدعت داخل ہو گئی تھی اس کی اصلاح کر دی، اگر کہیں کسی اضافے کی ضرورت تھی تو اضافہ کر دیا، اور پھر اس کی تصویب کر کے اس کو جاری کر دیا. یہ سنت کے بارے میں وہ حقیقت ہے جس کو اگر اس سے پہلے لوگوں نے توجہ دلا کے بیان نہیں کیا تھا تو اب ضروری تھا کہ بیان کیا جائے. کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ ایک بہت غلط استدلال قائم کر لیا گیا تھا. وہ استدلال آپ کے ہاں آپ کی فقہ میں بھی موجود ہے، آپ کے علم کلام میں بھی موجود ہے. وہ استدلال یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کیا ہے. ظاہری سی بات ہے، زبان کے اسالیب کے لحاظ سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. اگر نماز کے لیے تنہا ماخذ ہے تو وہ جو تنہا ماخذ ہے وہی بتائیں گے. وہ تنہا ماخذ ہی قرآن دے رہا ہے مجھ کو. تو جب قرآن مجید ایک لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو لفظ جب تک یعنی اسم اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مسمى پہلے موجود نہ ہو. وہ مسمى ضروری ہے کہ بتایا جائے کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. قرآن مجید میں صرف حج کے مقامات کو نکال کے آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہلے سے حج موجود ہے. قرآن اس میں جہاں بدعت داخل ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہے، جس چیز پر سٹریس کرنا ہے اس پہ سٹریس کر رہا ہے. یہ ضروری اس لیے بتانا ہے تاکہ قرآن مجید کے اوپر یہ تہمت ختم ہو کہ وہ ایک اسم بول دیتا ہے اور اس کا مسمى وجود میں ہی نہیں ہوتا. نہیں، قرآن مجید نے ایسا نہیں کیا. وہ بلسان عربی مبین ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی اجمال نہیں ہے کہ جس میں مصداق ہی متعین نہ ہو رہا ہو. نماز موجود تھی، روزہ موجود تھا. قرآن مجید شروع کرتا ہے روزے کی آیت کو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی صوم کا لفظ کیا قرآن مجید نے باعتبار لغت استعمال کیا ہے، اس نے ایک شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بھی موجود تھا، اس کا شرعی مصداق بھی موجود تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تطہیر کی ہے، اس کی اصلاح کی ہے، اس کی تصویب کی ہے، اور یہ آپ کی تصویب ہے جس کے ذریعے سے پھر اب یہ دین کی حیثیت سے جاری ہوا ہے. یہ پیغمبر کا کام ہے جو کیا ہے، یہ بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے. آپ ایک اور جو ہے وہ یعنی اب لطیفے کی باتیں ہیں ساری، کیا آدمی کرے کہ سنت کی تعداد جو ہے وہ کبھی زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے. تو یہ کیا پوری ہو گئی ہیں یا آئندہ جا کے پھر گھٹنی ہے یا بڑھنی ہے، یہ کیا؟ اور وہ قطعی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کو قطعی بھی مان آپ رہے قطعی بھی ہیں مان رہے ہیں اور پھر اس اور میں کمی بیشی کمی بھی زیادتی بھی ہو رہی ہے. یہ بات یہ کہ آپ اپنے خود علم کا مطالعہ کریں کہ اس میں سنت کے بارے میں تعین کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ بحث امام شافعی نے الرسالہ میں باقاعدہ طریقے سے کی. یعنی ویسے تو ہوتی ہی ہوگی اور چھوٹے چھوٹے رسائل میں مل بھی جاتی ہے، لیکن ایک منظم طریقے سے ہمارے سامنے آئی. تو انہوں نے کہا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت ہم کو ملی ہے جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو علم عامہ سے ملا ہے. یہ نقل الکافہ الکافہ کے طریقے پہ ہم کو ملی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ حصہ تو کسی بحث کا تقاضا نہیں کرتا. دوسرا حصہ کون سا ہے؟ جو اخبار احاد سے ملا ہے. اخبار احادی کے اوپر تو ساری بحث ہو رہی ہے، آپ بھی یہی کر رہے ہیں. ایک آدمی ایک روایت کو ثابت قرار دیتا ہے تو سنت کی فہرست میں اضافہ ہو گیا، ایک آدمی اس کو ثابت قرار نہیں دیتا تو آپ سے آپ نکل گئی. تو اس وجہ سے یہ بھی وہ چیز نہیں ہے کہ اس میں نے کوئی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. چونکہ اخبار احاد سے ملنے والا علم اور نقل الکافہ کے طریقے پر ملنے والے علم کو بالکل الگ الگ کرنے کا کام ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوا تعین کے ساتھ. یعنی تصور موجود ہے لیکن تعین کے ساتھ نہیں ہوا. جب آپ اس کو کام کو کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اخبار احاد کا ایک پورا انبار ہے، اس کے اندر سے اس علم کو نکالنا پڑے گا جو نقل الکافہ کے طریقے پر منتقل ہوا ہے. اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے بھی لگی. پھر آپ اس کو قطعی نہ کہیں، سنت کو آپ قطعی نہ کہیں، کیونکہ قطعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. سورج نکلا ہوا ہے، سب کو نظر آتا ہے، یہ بات قطعی ہے. اس میں کیا تخصیص اور تعیین میں کسی کو دھوکہ نہیں ہو سکتا. آپ سنت کو پہلے قطعی قرار دیتے ہیں اور پھر اس کی تخصیص میں آپ کہتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے. یا آپ اس کو قطعی نہ مانیں یا پھر تخصیص والی بات ختم کریں کہ بھی ہاں وہی ہے، جتنی ہے اتنی ہی ہے اور سب کو پتہ ہونی چاہیے. خدا کی بنائی ہوئی کائنات فطرت کے اندر سب کچھ قطعی پڑا ہوا ہے. ایسے ہی قرآن مجید بھی پوری قطعیت کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے اس قطعی حقیقت تک پہنچنے کا سفر کرنا ہے. اس میں ٹھوکر بھی لگے گی. نہیں، قطعی کوئی چیز اپنے اعتبار سے نہیں ہوتی. قطعی ہونے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے لیے قطعی ہے. اس طرح تو میرا ہر قول میرے لیے قطعی ہے، ہر چیز قطعی ہے. قطعی کا مطلب جب قطعی اور ظنی کی بحث ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ قطعی ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس جو تسلسل کو، سنت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطعی ہے،
اس کا مطلب آپ صرف سنت ہونے کی حیثیت تک یا دوسروں کے لیے بھی قطعی ہے؟ دوسروں کے لیے بن سکتی ہے، ابھی ہے نہیں دوسروں کے لیے، دوسرے کام کریں گے تب بنے گی نا. یعنی میں نے کائنات کے حقائق کے اوپر غور کرنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، تو میرے لیے سورج بھی قطعی نہیں ہوگا. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز اپنی ذات میں قطعی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ اعتماد کے ساتھ، اذعان کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو مل گئی ہے. یعنی یہ اس کے وجود کا بیان ہے، یہ میرے آپ کے تلاش کرنے کی نقص کے ساتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتا. میری تو کبھی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ سکی کہ لوگ اگر سارے کے سارے کسی چیز کو مان لیں تو پھر تو معذرت کے ساتھ توحید کے بارے میں کیا رائے ہے، قطعی ہے یا ظنی ہے؟ نبوت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں لوگ نہیں مانتے اس کو. یہ سارے قطعی حقائق ہیں، ان قطعی حقائق تک انسان کو پہنچنا ہے. انسان چونکہ خطا اور نسیان میں مبتلا ہوتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں رہے گی. یعنی آپ کا یہ دین بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں رہیں گے. یعنی آپ خدا کے وجود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایمانیات ہے نا آپ کی. ایمان جو ہوتا ہے یہ کوئی ظنی چیزوں پر تو نہیں ہوتا، قطعیات پہ ہوتا ہے نا. اللہ ہے تو بھائی میں کہتا ہوں نا، میری دریافت ہے، یہ آپ کی دریافت ہے. ہم سب مسلمان اس کو مانتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہوں گے. تو یہ کس طرح معیار بنا لیا گیا ہے کہ لوگوں کا باقاعدہ سروے کیا جائے گا. 100% کسی چیز کو مانتے ہیں تو وہ قطعی ہو جائے گی. 100% تو لوگ توہمات کو مانتے رہے ہیں. اور اعلیٰ سے اعلیٰ یعنی بالکل قطعی چیزوں کے بارے میں ایک فلسفی سوال اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں ہیوم نے کیا کیا، اس نے آپ کے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ کو بھی غیر قطعی بتا دیا. اس تبصرہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی اب مجھے یہ یقین نہیں رہا اس کے تجزیے کے بعد کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں وہ کوئی پھل ہے یا میں غلاظت کھا رہا ہوں.